یجلس فی اہل التصوف، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ بیٹھ کر مجلس کرے، اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے، اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے، یجلس فی اہل التصوف، تو اہل تصوف کے ساتھ جا کر بیٹھ جا، ایسا ہی ہوگا کہ جیسے تو اللہ کے پاس بیٹھا۔ بہرحال تو بہت ساری راز کی باتیں ہیں، مگر بعض جگہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اعظم یہ ایک رمز و کنایا کی بات ہے، حق کی زباں کھلے سرے منبر نہیں نہیں، سرے منبر بول نہیں سکتے، کیوں؟ بات تو حق ہے، اگر جاہل اور ناسمجھ لوگ اس کا کچھ مطلب لے لیں گے، بات تو ہم کریں گے، مگر جو جاہل لوگ ہوں گے یا ناسمجھ لوگ ہوں گے وہ اس بات کا مطلب کچھ اور لے لیں گے اور ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا دار لوگ ہیں، اور دنیا دار کاواں دے بچڑے کدی ہنس نہ ہون دے، توڑے موتی چوگ چگائیے ہو، کوڑے خوب کدی مٹھے نہ ہون دے باہو، توڑے 100 من کھنڈ دا پائیے ہو، تم بے تربوز نہ ہون دے توڑ مکے لے جائیے ہو۔ تو بھائی اگر یہ بات ایسے عام کر دی جائے، عام انسانوں کی طرح کر دی جائے، عام لوگ ہی اگر اس کو سمجھنے لگ جائیں، پھر خواص بیچاروں کی جگہ کہاں؟ ہاں؟ خاصاں دی گل آما آگے نہیں محمد کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی۔ دنیا دار تو کتے ہیں، الدنیا اوجیفتن وطالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والا کتا ہے۔ تو عزیز دوستو یہ تو بہت گہری باتیں ہیں، اور اس کو کیوں کہا کہ یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ حقیقت ہے؟ یہی تو وہ بات ہے، شریعت عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس پر چلتے رہے، یعنی آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ طریقت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس راستے کو پریکٹیکل چلے، سنی سنائی پر نہ چلے، پریکٹیکل چلتے رہے، تھیوری پر نہ چلے، پریکٹیکل پر چلے۔ معرفت اس کو بولتے ہیں کہ جن کو اس کی پہچان حاصل ہو جائے، حقیقت اس کو بولتے ہیں جو اپنے رب سے مل جائے۔ اسی لیے تو اس کے نام الگ الگ رکھے، حال چیز تو ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ بہرحال یہ تو حج کے بارے میں حضور کے پوچھا گیا تھا، اور اگر اسی پر گفتگو کی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ میں اس پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ دوسرے ایک صاحب نے یہ بات پوچھی ہے، بندہ گناہگار عرض پیش کرتا ہے کہ کسی بھی مصیبت کے ٹائم پر اللہ پاک جل جلالہ کا نام لیے بغیر اپنے پیر و مرشد کی طرف راغب کرنا کہ خود ہی مصیبت دور کریں گے، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ دعائے خیر تو اللہ پاک سے اپنے پیر و مرشد اور اولیاء اللہ کے
صدقے سے مانگی جاتی ہے۔ ڈائریکٹ پیر و مرشد کے نام مبارک سے منسوب کرنا کہ یہ مصیبت پیر و مرشد دور کریں گے، کہنا جائز قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر یہ بات پوچھی گئی ہے کہ ڈائریکٹ اپنے مرشد کو اگر کوئی پکارتا ہے کیا یہ جائز ہے، یا اللہ کو ساتھ شامل کر کے وہ اگر کہے کہ اللہ اس کے صدقے میں، اس کے صدقے سے اللہ سے دعا کی جائے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے عقیدے، اپنے معرفت، اپنی پہچان کے مطابق سوال ہے۔ آپ کی معرفت کتنی ہے، آپ کی پہچان کتنی ہے، آپ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یاد رکھو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک مجاز ہوتی ہے۔ ایک حقیقت ہے اور ایک مجاز ہے۔ مجاز اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سبب ہوتا ہے اور ایک مسبب ہوتا ہے۔ ایک سبب ہے اور ایک مسبب ہے۔ دنیا میں چلنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے۔ مرنے کے لیے بیمار ہونا سبب ہے، ایکسیڈنٹ ہونا سبب ہے، کینسر ہونا سبب ہے، حالانکہ مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صحت یاب ہونے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائی لینا، یہ سبب ہے، مگر شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ دنیا کے اسباب میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حدیث قدسی، اعینونی یا عباد اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا جانور جنگل میں گم ہو جائے، بھاگ جائے، یا وہ راستہ بھول جائے، تو کسی ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر یہ آواز لگایا کرو کہ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو اگر شرک ہے تو بھائی ہم ٹیلے پر کھڑے ہو کر بندوں کو کیوں پکاریں؟ اللہ کے بندوں کو کیوں پکاریں؟ اللہ کو کیوں نہ پکاریں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا آواز لگاؤ گے تو تمہارا جانور تمہیں مل جائے گا، اور اگر راستہ بھول گئے ہو تو تمہیں راستہ مل جائے گا۔